علیکم ڈیئر ویورس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 کے جو غزل نمبر 2 کی جو اشعار ہیں ان کی تشریح ہم کریں گے۔ تو جو دوسرا غزل ہے وہ جو ہے مومن نے لکھا ہے۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ جو یہ شعر ہے اس کا مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ محبوب پر اس کے غم اور محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، محبت میں تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ شعر محبوب کی بے رخی اور عاشق کی بے چینی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ تشریح ہے: شاعر اس شعر میں محبوب کی بے حسی اور عاشق کی بے چینی بیان کرتے ہیں۔ پہلے مصرع: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، میں کہتا ہے کہ محبوب پر عاشق کے غم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرع: رنج راحت فضا نہیں ہوتا، میں وضاحت کرتا ہے کہ یہ غم عاشق کے لیے سکون کا باعث نہیں بنتا۔ محبوب کی بے رخی اتنی شدید ہے کہ عاشق کی تمام فریادیں اور آہیں بیکار ہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے: کیا کروں اللہ، سب ہے بے اثر، والا کیا نالا کیا فریاد کیا۔ صنعت تضاد: رنج اور راحت کے ذریعے شاعر نے محبوب کے رویے کی سنگدلی کو واضح کیا ہے۔ شاعر نے سادہ الفاظ میں محبت کی ناکامی اور بے حسی کو بیان کیا ہے۔ صنعتوں کے استعمال سے شعر میں گہرائی اور اثر پذیری پیدا ہوئی ہے۔ غم کے باوجود سکون نہ ملنا عاشق کی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم ہے، شاعر محبوب کے دوہرے معیار پر طنز کرتا ہے جو خود وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ شعر محبت میں باہمی اعتماد کے ٹوٹنے کا المیہ پیش کرتا ہے۔ الفاظ کی سادگی کے باوجود یہ رشتوں کی نزاکت کی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ تشریح ہے: شاعر نے اس شعر میں محبت کے دو طرفے معاہدے کی نفسیات کو چھیڑا ہے۔ پہلا مصرع بے وفا کہنے کی شکایت ہے، محبوب کے یک طرفہ الزام کو پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا مصرع تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، اس کے اپنے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ یعنی میر تقی میر کا یہ شعر بھی پیش کیا جا سکتا ہے: وعدہ وفا کا تم نے توڑا ہی نہیں، ہم نے بھی اکثر توڑا ہوتا۔ شاعری کی مراد یہ ہے کہ رشتوں میں الزام تراشی سے پہلے اپنا احتساب ضروری ہے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رہنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مگر یہاں شاعری کا انداز زیادہ سیدھا اور صاف گو ہے۔ وہ محبوب کو یاد دلاتا ہے کہ وفا کا مطالبہ کرنے والے کو پہلے خود بھی وعدوں کا پاس ہونا چاہیے۔ یعنی اس شعر کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ شعر معاملہ فہمی کا درس دیتا ہے کہ دوسروں پر تنقید سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں گہرے انسانی تجربے کو بیان کرنے والا یہ شعر صنعتوں کے برمحل استعمال سے مزید اثر انگیز ہو گیا ہے۔ ردیف اور قافیہ کی ہم آہنگی نے اس کے تاثر کو دو چند کر دیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا تو اسے ناصح کی باتوں کی سچائی کا احساس ہوا۔ یہ شعر عشق کی اذیت اور نصیحت کے صحیح ہونے کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے
اس شعر میں عشق کی تکلیف اور عقل مندی کے درمیان کشمکش کو پیش کیا ہے۔ اس شعر کا تشریح ہے۔ شاعر اس شعر میں عشق کے تجربے کی ایک تلخیص حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع ذکر اغیار سے ہوا معلوم میں وہ کہتا ہے کہ جب محبوب نے دوسروں کی تعریفیں کیے تو اسے شدید تکلیف پہنچی۔ دوسرے مصرع حرف ناصح برا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ ناصح یعنی ناصح نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں، ناصح کی بات دراصل غلط نہیں تھی۔ یہاں شاعر نے اپنی بے چینی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ جیسے کیسے۔ ناصح عام طور پر عاشق کو عشق سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن عاشق اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جب محبوب کے رویے نے اسے دکھ دیا تو اسے ناصح کی نصیحتیں یاد آتی ہے۔ بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات نصیحتیں تلخ ضرور لگتی ہے، لیکن تجربے کے بعد ان کی صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے مگر محبوب تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہ شعر قسمت کے ستم، ظریفی اور محبت کی ناکامی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی یہ شکایت در حقیقت تقدیر کے فیصلے پر ایک درج برا احتجاج ہے۔ تشریح ہے، شاعر اپنی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے رشتہ نہ جوڑ پانا میری بدقسمتی ہے، ورنہ دنیا میں تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں اپنی ناکامی کا اعتراف ہے تو دوسرے میں دنیا کے امکانات کی طرف اشارہ۔ یہاں شاعر کا در فراغ گو رک پوری کہ اس شعر کی یاد دلاتا ہے۔ ہر ایک بات بنتی ہے مگر اے دوست تمہاری محبت نہیں بنتی۔ شاعر نے ہر ممکن کوشش کی، دعائیں مانگیں، صعوبتیں جھیلیں، مگر قسمت نے یاروی نہ کی۔ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، کروڑوں ازوائیں دل میں سمیٹے پھرتا ہوں، ایک تمہاری خوشنودی نصیب نہیں ہوتی۔ اس شعر کا لباب یہ ہے کہ انسان سب کچھ پا سکتا ہے مگر جسے چاہے وہ نہیں ملتا۔ یہ شعر عشق کی سب سے بڑی عالمناک حقیقت بیان کرتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے سوائے محبوب کے ملنے کے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث انتہائی اثر انگیز ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر ناکام عاشق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، ایک دشمن کی چراغ ہے نہ رہے تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ کاش وہ چراغ جو دشمن کی طرح ظلم کر رہا ہے فنا ہو جائے، مگر وہ جانتا ہے کہ ایسی دعا نہ مانگنا بے سود ہے کیونکہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ یہ شعر تقریر کی ستم، ظریفی اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح ہے، شاعر اپنی قسمت سے سخت نالان ہے جسے وہ دشمن قرار دیتا ہے۔ پہلے مصرعے ایک دشمن کی چراغ ہے نہ رہے میں وہ آرزو کرتا ہے کہ یہ ظلم چراغ ختم ہو جائے، مگر دوسرے مصرعے تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایسی دعا کا قبول ہونا ممکن نہیں۔ یہاں شاعر کا درد غالب کے اس شعر کی یاد دلاتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دست امکان کو ایک نقش پا کر چھوڑ دیا۔ شاعر جانتا ہے کہ قسمت کے سامنے بے بس ہے۔ جیسے میر تقی میر نے کہا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا
دل بھی یارب کئی دیے ہوتے۔ اس شعر کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دعائیں مانگ لے، اگر قسمت ہی ساتھ نہ دے تو سب بیکار ہے۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی مجبوری کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبے کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر مظلوم انسان کی کہانی ہے جو قسمت کے ظلم سہنے پر مجبور ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، تم پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کا تشریح ہے، مومن خان کے اس شعر میں عاشق کی انتہائی تنہائی کے لمحات میں محبوب کے ساتھ روحانی رابطے کا بیان ہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر نے کہا، تنہائی میں تیرا خیال آئے جیسے چاندنی رات میں سورج چمکے۔ مومن کا کہنا ہے کہ جب دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں تب محبوب کا تصویر اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ حقیقتاً موجود ہے۔ یہ کیفیت اس شعر سے بھی ظاہر ہوتی ہے، خواب میں بھی جو تیرا دیدار ہو ایسی تنہائی کو میں کیسے بھولوں۔ شاعر یہاں یہ بتانا چاہتی ہے کہ حقیقی محبت میں فاصلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہوا گرد وار تو کیا غم ہے دل کے پاس ہو تمہارا خیال۔ مومن کے اس شعر کی عظمت یہ ہے کہ یہ محض دو مصروں میں عشق کی پوری فلسفیانہ گہرائی کو سمیٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے غالب جیسے شاعر نے اسے اپنے پورے دیوان کے برابر قرار دیا۔ شعر نمبر 7 ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل پر جدا نہیں ہوتا۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر اپنے محبوب کو دل کی حالت بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہاتھ دل کو سنبھالنے میں مصروف ہے اور لکھنے کے لیے آزاد نہیں۔ یہ شعر عشق میں بے بسی اور بے قراری کی انتہائی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح ہے، مومن کا یہ شعر عشق کی بے بسی کو انتہا کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، میں اپنے محبوب کو یاد کی حالت کیسے لکھوں، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کیونکہ میرا ہاتھ تو دل پر رکھا ہوا ہے۔ یہ شعر عاشق کی اس پریشانی کو ظاہر کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، جیسے درد دل انتہا شدید ہو کہ ہاتھ کو تھامے رکھنا پڑے۔ اس کیفیت کو میر تقی میر نے یوں بیان کیا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و حشت، درد سے پھر نہ جائے کیوں۔ شاعر کی یہ حالت دراصل محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب محبوب کی جدائی دل کو اس قدر بے قرار کر دے کہ لکھنے کے لیے بھی ہاتھ آزاد نہ ہوں، یہی کیفیت غالب کے اس شعر میں بھی ملتی ہے۔ عشق نے غالب نغمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ مومن کے اس شعر میں عشق کی وہ منزل دکھائی گئی ہے جہاں محبت کرنے والا تو اپنا درد بیان کر پاتا ہے نہ یہ اس درد سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ دراصل عشق کی مزاج ہے جہاں الفاظ بھی ناکافی ہو جاتا ہے۔ اس غزل کا جو مقطع ہے، کیوں سنے غرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوگا۔ مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ میری بے چین دعا کو محبوب کیوں سنے گا، کیونکہ وہ تو ایک صنم ہے، خدا نہیں جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہ شعر محبوب کی سنگدلی اور اللہ کی وحدانیت دونوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تشریح ہے، مفہوم کا یہ شعر محبوب کی بے حسی اور انسان کی غلط امیدوں پر طنز کرتا ہے۔
شاعر کہتے ہیں کیوں سنے غرض مسترب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا. جیسے اقبال نے کہا تھا بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں برس سے. شاعر یہاں دوہرا مفہوم دے رہے ہیں. ایک طرف مجبوری کی سنگدلی میں ایک طرف محبوب کی سنگدلی کا ذکر ہے جو عشق کی بے چینی پر توجہ نہیں دیتا. دوسری طرف یہ حقیقت بتا رہی ہے کہ اصل میں صرف اللہ ہی ہے جو ہر دعا سنتا ہے. یہی بات میر تقی میر نے یوں کہی، جو تیرا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں، یہ بت خانہ ہے یہاں کیا ہے. مومن کا یہ شعر دراصل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا بے سود ہے. جیسے کہ غالب نے بھی کہا تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یہ شعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ محبوب کی بے حسی دراصل انسان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جب وہ کسی بے جان چیز سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے.